ہدایت و رحمت سورہ البقرہ شریف رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40، 41 اور 42 کی قدر سے قرآن آج ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے بنی اسرائیل تم حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ جلاؤ نہیں، حق کو حق کی جگہ رکھو اور باطل کو باطل کے مقام پر رکھو۔ سبحان اللہ، حق اور باطل کی آمیزش کرنا گناہ ہے، سبحان اللہ، یعنی دودھ میں پانی ڈالنا۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ بیان نہیں فرمایا حضور نے کہ ملاوٹ کس چیز میں کی، یہ عام ہے۔ آپ حق اور باطل کی آمیزش کریں گے، ایک دوسرے کو ملتبس کریں گے، مشتبہ کریں گے تو یہ بھی جرم ہے۔ عدالتی اسلامی قانون یہ ہے کہ جب آپ کوئی گواہی دینے جائیں تو آپ کھلے صاف واضح لفظوں میں بات کریں، ایسی بات نہ کریں جس کے دو تین مفہوم بنتے جائیں کہ تھا، ہاں، ہوگا، یہ وہ۔ کھلی بات کرو، صاف بات کرو، واضح، تمہارے کلام کا واضح معنی ہونا چاہیے، مشتبہ نہ کرو، کام کو بگاڑو نہ۔ اے بنی اسرائیل حق کو حق کی جگہ رکھو، باطل کو باطل کی جگہ رکھو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے؟ سبحان اللہ، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں نا، تو ان کے انکار کی وجہ بے علمی نہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اگر پتہ ہوتا تو ضرور مانتے، یہ بات نہیں ہے جی۔ یہ ضدی ہیں، کفارن حسدا من عند انفسہم، آگے آ رہا ہے کہ ان کے دل میں کفر کی، حسد کی آگ جل رہی ہے، یہ حسد کی وجہ سے کہ لو جی آج تک جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل سے آئے، یعنی اولاد یعقوب سے آئے، تو یہ محمد تو بنی اسرائیل سے ہیں نہیں، یہ تو بنی اسماعیل سے ہیں، تو بنی اسماعیل سے تو آج تک کوئی رسول نہ آیا، یہ کیسے آ گئے بنی اسرائیل سے، بنی اسماعیل سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا کہ رسول بنانا تم نے ہے یا میں نے ہے؟ سبحان اللہ، تم نے رسول بنانا ہے تو ٹھیک، جس کو مرضی بناؤ، تم خود بن جاؤ، لوگ نہیں بن جاتے، نبی بن جاتے جی، خدا بن بیٹھے لوگ۔ اگر میں نے، تم یقین سے جانتے ہو کہ رسول مقرر کرنا، نبوت کا تاج عطا کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک خدا کو منظور تھا بنی اسرائیل سے رسول آتے رہے، اب اللہ نے آخر الزمان پیغمبر کو اسماعیل کی اولاد سے بھیجنا ہے، اس پر تم اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ جلاؤ نہ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو۔ حق سے مراد حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت، آپ کا آخر الزمان پیغمبر ہونا، اور تورات میں آیت رجم کا ہونا۔ ایک واقعہ ہو گیا کہ اس شخص کو رجم ہونا تھا، تو بنی اسرائیل کے علماء
استغفر اللہ، ان کے پاس لوگ آ گئے کہ جی مسئلہ تو ہم ہیں جانتے کہ ہونا تو اسی طرح چاہیے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہل کھڑا کرنا اور ہر سیدھا ڈال دینا زمین پہ، وہ مشہور ہے ایک لطیفہ. تو آپ ایسا کریں کہ جی کچھ لے دے کہ نہ، یہ مسئلہ. تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ ان تورات شریف کو لے کر وہاں سے الفاظ اور کلام الہی اور فرمان خدا بندی قرید دیا، کھرچ دیا، مٹا دیا. جی کاتبت ایدیہم، آگے الفاظ آ رہے ہیں اسی پارے میں، اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے انہوں نے لکھوا لیا، انہوں نے لکھ دیا. تو یہ جھگڑا بڑا طویل ہو گیا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت تک یہ جھگڑا پہنچ گیا کہ جی ہماری کتاب کہتی ہے کہ رجم ہونا چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں رجم نہیں ہونا چاہیے. حد کی بات ہے کہ علماء یہود بھی تل گئے ہیں کہ رجم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ بلا پیچھے گزرا ہے، بلا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، کچھ پیسے لگ گئے تو عدالت میں عدل بک گیا اور مسجد میں دین بک گیا. حد کی بات ہے یار، پیسے لگ گئے تو مسجد میں دین بک جائے اور عدالت میں عدل بک جائے، حد کی بات ہے یار. حضرت جی یہ کیا ہو گیا؟ اے محمد الرسول اللہ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین. جو حق پر تھے وہ آ گئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے محمد، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. لیکن یہ ظالم کتنے ظالم ہیں کہ یہ لے دے کر تورات کے احکام کو بدل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں تورات میں آیت رجم ہے ہی نہیں. تو سرکار نے فرمایا فاتو بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے فیصلے ہمارے قرآن کے مطابق کرو، ہم کہتے ہیں اپنے فیصلے تورات کو ماننے والوں تورات کے مطابق کرو. فاتو بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی تورات، اس کو تلاوت کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو میدان میں آؤ. لو جی وہ مجبور ہو گئے، وہ تورات حضور کے سامنے لے آئے، وہ جھگڑے والے وہ مسئلے میں کہتے جی یہ دیکھو کوئی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں، دیکھو نا یہاں کوئی رجم کی. حضور نے فرمایا یہ ہاتھ تو ہٹاؤ نا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر ہاتھ رکھے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تمہیں علم بھی ہے کہ تورات میں آیت رجم موجود ہے. جی پھر تم پھڑ ڈال رہے ہو ایک، پھر تورات کے احکام کو بدل رہے ہو. یہاں لکھا ہوا ہے کہ رجم ہوگا اور تمہارے پاس جو نسخہ ہے مفتیان بنی اسرائیل کے پاس، وہاں وہ قرید کے لکھا ہوا ہے کہ رجم نہیں ہے، رجم منسوخ ہو گیا. یہ گھر بیٹھ کے جہاد منسوخ کرنے والے جی یہ انہی کی روش پر چلے ہوئے ہیں جو جہاد کی تنسیخ کا اعلان کرتے پھرتے ہیں. جو ادارہ، جو اتھارٹی کسی حکم کو نافذ کرتی ہے وہی اس کی تنسیخ بھی کرتی ہے. جی ہماری کرنسی کون چھاپتا ہے؟ حکومت پاکستان. جی ہماری کرنسی کون چھاپتا ہے؟ 5 کا نوٹ، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 کا، 500 کا، 1000 کا، 5000 کا. یہ حکومت جی یہ نافذ کرتی ہے. اور بنگلہ دیش سے اعلان ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کی کرنسی کو منسوخ کیا، یہ کیا ان کو اجازت ہے؟ امریکہ کہے جی جو قوت نافذہ ہوتی ہے نا وہ قوت ناسخہ ہوتی ہے. جب اللہ رب العالمین نے آیت رجم نافذ کی ہے تو بنی اسرائیل کون ہیں؟ علماء بنی اسرائیل کہ آیت رجم کو ناسخ کریں، اس کو منسوخ کرتے پھریں. اسی طرح جہاد خدا نے نافذ کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی میں خدا رحمان ہوں نا اور تم رحمت للعالمین ہو. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اے رحمت للعالمین تلوار لے کر میدان جہاد میں آ جاؤ. اب حالات ایسے ہیں. تو جو قوت نافذہ ہوتی ہے
وہی قوت ناسخہ ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے جہاد فرض کیا تو انہوں نے ہی منسوخ کرنا تھا، انہی کے پاس ہی طاقت تھی، انہوں نے منسوخ نہیں کیا. لہذا قیامت تک جہاد کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فاضل، نہ کوئی محقق، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی ملک، نہ کوئی اسمبلی. یہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نافذ کردہ احکام کو وہ منسوخ کرتا پھرے. آج کل ہے ایک بے وقوف انسان، میں اس کو بے وقوف انسان کہوں گا، میں اس کو حضور کی امت کا سامری کہوں گا. ایک سامری تو مر گیا نا، مرزا قادری، وہ غامدی کے نام سے مشہور ہے، وہ مختلف چینلوں پر آتا ہے، اور اس کا موقف بھی یہ ہے کہ اسلام میں آیت رجم ختم ہے، حکم رجم ختم ہے. یہ وہی لوگ ہیں جی، یہ گمراہ کن لوگ ہیں. دلو فعدلو، حضور تو فرما گئے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں بظاہر وہ معلوم ہوں گے جی کہ ہماری یہ کونسل کے ممبر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں جی، لیکن کیا ہوگا؟ دلو، وہ خود گمراہ ہوں گے. فعدلو، خلق خدا کو گمراہ کرتے